نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، تفسیر نور الامین کے حوالہ سے سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر کا موضوع میں نے رمضان شریف سے پہلے بیان کیا، اس میں کافی معلومات اور ضروری باتیں وہ عرض کی گئیں۔ ماہ رمضان المبارک میں دیگر موضوعات پہ گفتگو ہوئی۔ اب اس سلسلہ کو آگے پھر شروع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک معلوماتی مضمون ہے جس کے اندر انسان کو بہت سی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ مجھے خود اس مضمون کو تیار کرنے کے لیے بہت سی کتابوں اور دیگر ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، تو یہ ایک معلوماتی مضمون ہے جس میں میں خود ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میرے بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں، متفرق طور پر کتابوں کے اندر ہیں، ان کو پھر اکٹھا کیا جاتا ہے، اور دوران مطالعہ بعض نئی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ
آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ عام طور پر جمعہ کے خطابات میں کچھ موضوعات مقرر ہیں، انہی پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ویسے ایک بات میں بہت سوچا کرتا تھا لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، اب کچھ سمجھ اس کی بھی آ رہی ہے کہ عام طور پر مساجد کے اندر ائمہ، خاص طور پر خطباء حضرات جو ہیں وہ کچھ عرصہ گزارتے ہیں، پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پھر تیسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وجہ کیا ہے۔ تو اب اس کی کچھ تھوڑی سی وجہ یہ سمجھ آئی ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پہلی دفعہ انسان سنتا ہے تو اس کو بہت اچھی لگتی ہیں، بہت پسند آتی ہیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ بار بار سن کے انسان پھر وہ تنگ پڑ جاتا ہے، بھئی اور بھی کوئی بات ہونی چاہیے، بات تو اچھی ہے، موضوع تو اچھا ہے، انداز گفتگو بھی اچھا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہمیں بھی یاد ہو گئی ہیں مولوی صاحب کو بھی یاد نہیں ہوئیں، تو یہ بھی بہت سے دوسری باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ خود مطلب یہ خطباء حضرات جو ہیں وہ محنت کے عادی نہیں ہوتے، تو ٹھیک ہے چند چیزیں جو ہیں انہی کو یعنی بیان کیا جائے، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے بھئی لوگ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے وہ خود بھی سوچتے ہیں کہ یہ باتیں تو ان کو سب کو یاد ہو گئیں، چلو کوئی نئی جگہ ڈھونڈنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ چیز چونکہ ایک نیا موضوع ہے جس پہ عام طور پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر تیار کرنے کے لیے بہرحال انسان کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، مختلف کتابیں اور دیگر ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنی پڑتی ہیں۔ تو انسان اگر محنت کرے تو بہت سی چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، سننے والوں کو بھی انشاءاللہ نئی چیزیں جو ہیں یا کچھ یہ بھی چیزیں جو انہوں نے پہلے سے سن رکھی ہیں ایک نئے انداز میں ان کو سننے کو ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اس موضوع کو اس انداز میں بیان کیا جائے گا کہ اس میں نئی چیزیں جو ہیں، نئی معلومات آپ کے ذہن میں آئیں۔ تو سورہ فاتحہ شریف اس کے بہت سے نام ہیں، ایک نام اس کا سورہ الدعاء بھی ہے کہ یہ اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ جو ہیں پہلی 3 آیتیں حمد خداوندی پر مشتمل ہیں، درمیان والی آیت جو ہے وہ حمد اور دعا دونوں کو شامل ہے، اور آخری 3 آیتیں دعا پر مشتمل ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو سورہ الدعاء بھی کہتے ہیں۔ اور دعا کا ادب جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو پہلے، اسی لیے دعا کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا جاتا ہے کہ دعا جو حضور نے سکھائی ہے، جو طریقہ اور جو ادب سکھایا ہے کہ سب سے پہلے حمد خداوندی، اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، پھر انسان جو بھی چاہے دعا کرے، اور پھر آخر میں پھر درود شریف، کہ 2 دفعہ جب درود شریف پڑھا جائے گا تو درمیان درود شریف تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا ہی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا کو بھی قبول کر لے گا۔ اب بعض احادیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے بعد مختصر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس یہ تو 3 جملے بعض احادیث میں آتا ہے۔ تو ہم جب پورے اہتمام کے ساتھ ہم درود شریف، پھر جو الفاظ ہیں اللہم انت السلام، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کچھ الفاظ کو اضافہ کیا جاتا ہے، آخر میں پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2-3 جملے پڑھے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس۔ تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام جو حضور چاہتے تھے کرنا، لیکن حضور نے اس لیے نہیں کیے کہ کہیں امت پر لازم نہ ہو جائیں۔ مثلا حضور کو مسواک بہت پسند تھی، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر
وضو جب بھی وضو کریں اس وقت مسواک کریں، لیکن اس کو سنت تک اس لیے رکھا کہ لازم نہ ہو، پھر جو نہیں کریں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا حضور کو پسند تھا، تہائی رات تک اس کو مؤخر کیا جائے، تو حضور نے فرمایا کہ میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ اس کو لیٹ کیا جائے۔ تو بہت سے کام جو حضور کو پسند تھے صرف امت پر شفقت کے لیے ان میں نرمی کی، اور ٹھیک ہے بھئی عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا پڑھ لو، لیٹ کرو گے تو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن اس میں پھر ہوگا جماعت کم ہوگی، کچھ لوگ بغیر پڑھے سو جائیں گے۔ تو اس لیے بہت سے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے جو حضور کو پسند تھے اس لیے نہیں کیے کہ امت پر کہیں وہ فرض اور واجب اور ضروری نہ ہو جائیں، پھر جو نہیں کر سکیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔ اب دعا کا ادب دیگر تمام روایات اور احادیث کو جب دیکھا جائے تو یہی ہے کہ پہلے حمد خداوندی ہو، پھر حضور پر درود شریف پڑھا جائے، پھر جو دعا چاہیں پڑھ لیں، پھر آخر میں پھر درود شریف ہو۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کی جائے۔ تو دعا کا ادب بھی یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس سے رب ذوالجلال کی تعریف سے شروع کیا جائے۔ پھر سورہ فاتحہ شریف کی 7 آیتیں ہیں اور پورے قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ قرآن پاک کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کو جلدی پڑھنا چاہے تو وہ 7 دنوں میں پڑھ لے، اور اس سے جلدی کرنا بھی نہیں چاہیے کہ جب اتنا جلدی پڑھیں گے تو پھر پورے طریقے سے پڑھا بھی نہیں جائے گا، اور اگر کوئی سمجھ بھی سکتا ہے تو سمجھ نہیں سکے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک کو آرام سکون کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی۔ پہلی منزل جو الحمد شریف سے شروع ہوتی ہے، یہ 6 سپارے میں سورہ المائدہ سے پہلے یہ ختم ہوتی ہے، یعنی سورہ النساء جہاں ختم ہوتی ہے 6 سپارے میں، وہاں یہ پہلی منزل ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے، اور دوسری منزل 11ویں سپارے تک جاتی ہے۔ 11ویں سپارے میں سورہ یونس جب شروع ہوتی ہے تو وہاں سے تیسری منزل شروع ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً یہ برابر ہیں 7 دن کا۔ آگے پھر تیسری منزل جو ہے وہ 14ویں سپارے کے اینڈ تک جاتی ہے، یعنی پہلی 3 منزلوں میں 14 سپارے پورے ہو جاتے ہیں۔ 15واں سپارہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے یہ 4تھی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں سے پھر آگے 4تھی منزل جو ہے وہ 18ویں سپارے کے یعنی 19ویں سپارے میں سورہ الفرقان کا اختتام ہوتا ہے، اور سورہ الشعراء شروع ہوتی ہے تو وہاں سے 5ویں منزل شروع ہو جاتی ہے، اور یہ 5ویں منزل پھر جاتی ہے سورہ فتح تک۔ اس میں بلکہ یہ سورہ یاسین تک جاتی ہے۔ یاسین کے آگے سورہ صافات سے 6ٹھی منزل شروع ہوتی ہے، اور سورہ فتح تک یہ 6ٹھی منزل جاتی ہے، اور سورہ فتح سے آگے پھر حجرات سے، بلکہ اس سے بھی آگے جائیں تو 27ویں سپارے میں سورہ الطور سے پھر اس پہ ختم ہوتی ہے، اور والنجم اس سے 7ویں منزل۔ تو یہ تقریباً 7 برابر حصوں میں قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں کہ جو اگر کوئی تیز پڑھنا چاہے، بہت زیادہ پڑھنا چاہے تو 7 دنوں میں اس کو ختم کر لے۔ الحمد یہ مصدر ہے عربی میں، اور حمدہ یحمدو تعریف کرنا، اسی سے اس میں فاعل بنتا حامدن تعریف کرنے والا، اور محمودن جس کی تعریف کی جائے، اس میں مفعول کا صیغہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمد، عربی گرامر کے حساب سے الف لام جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اس مختلف معنوں پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں الف لام ہے استغراقی، تو معنی یہ ہوگا کہ ہر تعریف
تمام تعریفیں للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اب دنیا میں اور بھی چیزوں کی تعریف کی جاتی ہے، بہت سی چیزوں کی تعریف کی جاتی ہے، تو اصل میں ہر چیز کے اندر جو بھی خوبی، جو بھی کوالٹی، جو بھی صفت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو کوالٹی دی ہے، جو صفت دی ہے، جو خوبی دی ہے، تو اس وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کی تعریف اصل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں میں یہ کوالٹی رکھی ہے، یہ خوبی رکھی ہے، کسی کو ذہانت ملی ہے، کسی کو حسن ملا ہے، کسی کو اور بہت سی خوبیاں ملی ہیں، تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ تو اس کو ایک جملے میں یوں کہا جاتا ہے، صنعت کی تعریف حقیقت میں صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ صنعت یعنی جو چیز بنی ہوئی ہے، تو اس کی جب تعریف کی جائے گی تو وہ بنانے والے کی تعریف کی جائے گی۔ اس کی مثال یوں، یہاں کوئی مسجد میں آئے، دیکھے یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے، یہ ٹائلیں اور یہ اتنی خوبصورتی سے یہ لکھا سب کچھ، تو وہ کہے گا بھئی بڑا اچھا انسان تھا، بڑا قابل انسان تھا جس نے یہ کام کیا۔ کس نے کیا ہے جی؟ رانا صاحب نے کیا۔ تو وہ اب صنعت کی تعریف ہوئی تو صانع بنانے والا جس نے یہ کام کیا اس کی تعریف ہو رہی، اور اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت دی تو انہوں نے یہ کام کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن دیا تھا، تو اصل میں پھر بالآخر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے ہر اعتبار سے۔ تو جو بھی کسی کی تعریف کی جائے گی وہ آخر میں اینڈ اس کا یہی ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر یہ کوالٹی اور یہ خوبی رکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی خوبی ہے، تمام صفات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی تو کچھ نہیں ہے، نہ حضور کا علم ذاتی ہے، نہ حضور کی اختیارات ذاتی ہیں، جو بھی حضور کے پاس کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعریف ہے۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اسی حمد سے بنا ہے، حامدہ یحمدو، اس سے میں نے کہا کہ اس میں فاعل حامد آتا ہے تعریف کرنے والا، اور محمود آتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں آتا ہے محمود، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ایک صفت ہے محمود جس کی تعریف کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک نام ہے محمود، اور ذاتی نام جو حضور کے ہیں وہ ہیں احمد اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دونوں ہی ہم سے بنے۔ احمدو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور جب سے حضور کا نور پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور احمد ہیں، اور یہ اس میں گرامی حضور کا قرآن پاک میں مذکور ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسمہ احمد، میرے بعد اللہ کا محبوب آ رہا ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور محمد 4 مرتبہ قرآن پاک میں حضور کا یہ ذاتی نام بھی مذکور ہوا، اور ایک سورہ محمد اسی اعتبار سے کہ حضور کا اسم گرامی اس میں مذکور ہوا۔ تو محمد کا معنی ہے حمد یحمد و تحمید،
زیادہ تعریف کرنا، اس سے اس میں فاعل آئے گا محمدن، میم کے نیچے زیر، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمدن میم کے اوپر جب زبر ہو، جو حضور کا نام نامی ہے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو ہے احمد، اس لیے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کی، اور محمد کی حضور کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، کہ دیکھیے مسلمان باقیوں کی نسبت اب بھی تھوڑے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ باقی یعنی کمپلیٹ دائرہ دنیا میں انسان بہت تھوڑے ہیں جو یہ کہیں کہ اللہ ہے ہی کو نہیں، یہ دنیا خود بخود بن گئی اور چل رہی ہے، ایسے انسان بہت تھوڑے ہیں۔ باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، یعنی اسلام کے علاوہ باقی سب کو ہم ایک کیٹیگری میں کفار میں شامل کریں تو کفار میں بہت سے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ عیسائی، یہودی، یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو یعنی اپنے مذہب کے مطابق مانتے ہیں۔ ہندو بھی کہتے ہیں اوپر والا، اوپر والا مانتے ہیں، یعنی بتوں کو بھی سجدے کرتے ہیں لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نہ کسی انداز میں اپنے خیال کے مطابق، اپنا جو ان کا بنایا ہوا طریقہ تھا اس کے مطابق مانتے تھے۔ تو ٹوٹل دائر یہ بہت کم لوگ ہیں، باقی لوگ کسی نہ کسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو جب بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو مسلمان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ سب سے زیادہ جب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے تو یہ نام محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے محمود جس کی تعریف کی جائے، حضور کا نام بھی محمود ہے، لیکن محمد اللہ تعالیٰ کے اسماء میں نہیں ہے، حضور کے ذاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تعریف مسلمان بھی کرتے ہیں، عیسائی یہودی بھی کرتے ہیں، اور جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اپنے اپنے انداز میں وہ تعریف کرتے ہیں۔ اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف صرف مخلوق کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مخلوق کے ساتھ ساتھ خود رب العالمین بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنے محبوب کی تعریف کی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ قرآن پاک بھرا پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیے مخلوق کی تعریف کے اعتبار سے تو حضور بھی محمود ہیں جس کی تعریف کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محمود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والوں میں خالق نہیں ہے، خدا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو تعریف اللہ تعالیٰ کی پھر کون خالق کہیں ہو تو پھر کرے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی معبود اور سچا معبود اور وہ یعنی رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف صرف مخلوق کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود رب العالمین کرتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمود ہیں کہ مخلوق تعریف کرتی ہے، اور محمد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ ایک لمحہ کے لیے
جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف فرمائے، ساری مخلوقات اور اتنی مخلوقات پیدا ہو جائیں اور تعریف کرتی رہیں، اس ایک لمحے کے برابر تعریف نہیں ہو سکتی جو ایک لمحہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ ایک اور بات ذرا غور کریں، بڑا نازک نکتہ جو ہے وہ میں عرض کروں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو پیدا نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پہلا نفخہ آ جائے گا، پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، جو بھی زندہ ہیں سب مر جائیں گے، جو مر چکے ہیں وہ تو قبروں میں ہیں ہی، جو زندہ ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے۔ حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا، وہ رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا، ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اب کوئی زندہ انسان، کوئی زندہ مخلوق نہیں ہوگی۔ جب مخلوق نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن حضور کی تعریف اس وقت بھی ہوگی، کیونکہ رب ذوالجلال جب اپنے محبوب کی تعریف کرنے والا ہے تو حضور کی تعریف اس وقت بھی ہو رہی ہوگی۔ تو ایسا وقت آئے گا، آ سکتا ہے نہیں، آئے گا، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہوگا۔ اس لیے حضور محمود ہیں مخلوق کی تعریف کے اعتبار سے، اور محمد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اے رضا صاحب قرآن یعنی قرآن پاک کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، وہ حضور کا مداح، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، صرف تعریف کرنے والا نہیں، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تم سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی، پھر تمہاری تعریف کی کیا حیثیت ہے جب خود رب العالمین اپنے محبوب کی تعریف کرنے والا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی، شاعر دربار رسالت ہیں، حضور کے دربار کے اندر حضور کی محفل میں حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے، اور حضور ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، اور ممبر بچھا کے خود تو حضور صحابہ کے ساتھ نیچے بیٹھتے تھے، اور حضرت حسان کو ارشاد ہوتا، حکم ہوتا کہ چلو ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور میری نعت پڑھو۔ شاعر دربار رسالت حضور کے حکم کے بموجب الامر فوق الادب، جب حکم ہو جائے تو پھر وہی کرنا چاہیے، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اب ویسے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نیچے کھڑے ہوں، حضور ممبر پہ بیٹھیں، لیکن جب حضور کا حکم ہے حضور تو نیچے بیٹھتے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور ان کو حکم ہے کہ ممبر پہ، تو پھر حضور کے حکم کے مطابق ممبر پہ بیٹھ کے حضور کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں وَشَكَّ لَهُ مِنْ مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي، میں دربار رسالت کا شاعر حضور کی تعریف کرتا ہوں تو یہ نہیں کہ میری تعریف کرنے کی وجہ سے حضور کی کوئی شان بڑھ گئی، حضور کی شان بہت پہلے ہی بلند ہے، ہاں وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ، ہاں یہ ہے کہ حضور کی تعریف کرنے کی وجہ سے میرا مقالہ، میرے شعر جو ہیں وہ قابل تعریف ہو گئے، کہ قیامت تک لوگ میرے شعر بھی پڑھیں گے اور میری بھی تعریف کریں گے کہ میں نے حضور کی تعریف کی ہے۔ تو فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، اور فرماتے ہیں
وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے شک کیا، یعنی اسی سے بنایا، وہ جو ہے نا حمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ محمود، تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام بنایا، فذو العرش محمود وہذا محمد۔ عرش کا مالک رب ذوالجلال تو محمود ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کو محمد بنایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور جس کی تعریف خود رب ذوالجلال کرے، اب اس کی تعریف کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ مٹانے والے خود مٹ گئے اور مٹتے رہیں گے، لیکن جس کی تعریف خود رب العالمین کر رہا ہے اس کی نہ تعریف مٹے گی نہ اس کا نام مٹے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اعداء دشمن، عدو کی جمع ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کا ذکر بلند کرنے والا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا، تو حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اب اپنی تعریف سے اپنی زبان سے کہنا اچھا نہ سمجھا تو چلو جبریل سے کہتے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا، حضور میں تو ڈاکیہ ہوں، پیغام رسانی کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک لے آیا ہوں، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا رب ذوالجلال اس آیت کا کیا معنی ہے۔ حضرت جبریل امین رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال تیرا محبوب کہہ رہا ہے اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو اس آیت کا معنی ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا۔ جعلت تمام الایمان بذکر کا معی، میں نے ایمان کو مکمل ہونا ہی اس چیز پہ موقوف کر دیا ہے کہ تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہو۔ جب تک تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ نہیں ہوگا، اب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پڑھتا رہے، ایک دفعہ پڑھے، 2 دفعہ پڑھے، 10 دفعہ پڑھے، 20 دفعہ پڑھے، ساری عمر پڑھتا رہے، مومن نہیں ہوگا۔ مسلمان اس وقت تک ہوگا جب ساتھ محمد الرسول اللہ کہے گا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام نہیں آئے گا، حضور کی رسالت کا اقرار نہیں ہوگا، تو مومن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا جعلت تمام الایمان بذکر کا معی، جعلت کا ذکر من ذکری، محبوب آپ کو میں نے اپنا ذکر ہی کر دیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، کہ جو تیرا ذکر کرے گا گویا وہ میرا ہی ذکر کر رہا ہے، جو تیری تعریف کرے گا وہ میری تعریف کرے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے ہر جگہ حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، اذان ہو اور کہیں ہو، اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا،
اذان میں بھی ہر جگہ پہ، لیکن ایک جگہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، حضور کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو وہاں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا نام تو لیا گیا، حضور کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ میرا محبوب تو سراپا رحمت ہے، اب وہ جو وقت ہے کسی کی جان جا رہی ہے، کسی کی گردن پہ چھری چل رہی ہے، تو وہاں پہ میرے محبوب کا نام نہیں لینا ہے۔ میں یعنی رحمت پیدا کرنے والا ہوں، لیکن رحیم و کریم رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں جبار و قہار بھی ہوں، اس لیے میرا نام تو لے لو لیکن اس وقت میرے محبوب کا نام نہیں لینا۔ اسی لیے دیکھیے ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا رحمان و رحیم نام نہیں لیا جاتا، کیونکہ اس وقت تو کسی کی گردن پہ چھری چل رہی ہوتی ہے۔ تو ورنہ اذاں کیا جان دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ تو بہرحال حمدہ یحمدو، یہ اس کا معنی ہے تعریف کرنا، اور الحمد ساری تعریفیں کسی بھی انداز میں کسی کی تعریف کی جائے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز میں جو خوبی رکھی ہے، جس مخلوق کو جو خوبی دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو کسی کی بھی تعریف کی جائے گی، آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف دی۔ اور الحمد، اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، لا احصی ثناء علیک، یا رب ذوالجلال میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے کہتے ہیں لا احصی ثناء علیک، رب ذوالجلال میں تیری شان کے مطابق کما حق ہوں، جس طرح حق ہے جیسے ہونی چاہیے تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، تیری شان وہی ہے جو تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جس کی بھی جو تعریف کی جائے گی وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوگی، کہ جس کے اندر جو خوبی اور جو کوالٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی ہیں، تو جو بھی کسی کی تعریف ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔